اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وسیدنا ونبینا ابی القاسم صلی تھوڑا سے آگے آئے طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المحسنین صلوات پر محمد علیہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں محسنوں سے محبت کرتا ہوں، میں محسنوں سے محبت کرتا ہوں۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے محسن ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ بستر عدالت پر تھیں، علی علیہ السلام عیادت کے لیے آئے اور ان سے پوچھا کہ بی بی آپ نے آج تک زندگی میں کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، تو آج آپ کچھ فرمائش کریں۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ یا علی آپ نے کبھی کوئی ایسی حاجت میری چھوڑی نہیں کہ مجھے کوئی فرمائش کرنے کی ضرورت پڑتی، اس لیے میں نے کبھی بھی آپ سے فرمائش نہیں کی۔ پر علی علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر بھی فرمائش کریں۔ بی بی نے یہ کہا کہ یا علی آج میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، وہ سیزن تھا کہ جس میں اناروں کے پتے تک جڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام نکلے اور آ کے آپ ایک یہودی کے باغ میں آئے۔ یہودی کے باغ میں آنے کے بعد آپ نے اس یہودی کو بلوایا، یہودی آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ مجھے انار چاہیے، تو وہ یہودی علی علیہ السلام کا منہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یا علی آپ کو تو اچھا بھلا پتہ ہے کہ یہ انار کا سیزن نہیں ہے، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ درختوں کے پتے بھی جڑ چکے ہیں، اب میں آپ کو انار کہاں سے لا کے دوں؟ علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے باغ کے پچھلی سائڈ کے اوپر ایک درخت ہے، اس کے اوپر انار ہیں، آپ لے لیں۔ اب وہ یہودی گیا اور بہت حیران ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں روز اس باغ کے اندر میں مالک کو اس کا چکر لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں، مجھے تو آج تک یہ انار نظر نہیں آیا۔ یہ علی علیہ السلام کو جنہوں نے کبھی اس کا باغ کا چکر بھی نہیں لگایا ان کو کیسے پتہ ہے؟ بہرحال وہ انار اس نے اتارا، علی علیہ السلام کے پاس لایا، علی علیہ السلام نے اس کی قیمت ادا کی اور اس کے بعد وہ باہر نکلے۔ اب اسی معجزے کو دیکھ کے وہ یہودی جو تھا وہ اسلام لے آیا تھا۔ اب جب باہر علی علیہ السلام نکلے، گھر کی طرف روانہ ہیں، دیکھا کہ ایک شخص جو نابینا ہے اور اس کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی، وہ رستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس انار کی خوشبو اتنی بینی تھی کہ وہ اس انار کی خوشبو کو جب اس نے اس کے ناک میں سونگا تو وہ جب علی علیہ السلام قریب آئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں علی ہوں۔ تو اس نے پھر کہا کہ یا علی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ اب آپ نے کبھی سائل کی سوال کو رد نہیں کیا، آپ نے اس کو آدھا سیب دے دیا۔ اب جو ہی اس نے آدھا سیب کھایا، انار کھایا، تو اس شخص کی بینائی واپس آ گئی، اچھل پڑا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یا علی کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ مجھے
बाकी वाला आधा भी अगर मिल जाए तो हो सकता है कि मेरी टांगें ठीक हो जाएं। अब वो आधा अनार भी अलैहिस्सलाम ने उसको दे दिया। जब उसने खाया तो उछल के खड़ा हो गया, कहता कि या अली मेरी तो दोनों टांगें भी ठीक हो गई हैं। अब अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ला रहे हैं। घर जब तशरीफ़ लाए, अंदर आए, अंदर देखा एक बहुत बड़ा तबक था जिसके अंदर अनार ही अनार पड़े हुए थे। अब अली अलैहिस्सलाम ने बीबी से पूछा कि बीबी ये अनार कहाँ से हैं? तो बीबी ने कहा ये वही हैं जो आपने अभी अभी भेजे हैं। तो वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन कि अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह बार बार कुरान के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन। अब आपके सामने आज हमने ये देखना है कि ये कौन से मोहसिनीन हैं जिनके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। अब ये सीरतुन नबी है शिबली नुमानी की, वो अपनी किताब में ये लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ायरी पुश्तो पना जो कुछ भी थे वो अबू तालिब थे। अब वो कहते हैं कि जब रसूल ने अपना दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया तो उस वक्त इनके पाए असबाब भी थोड़े से लज़्ज़श करने लगे। तो आप रसूलुल्लाह ने आबदीदा होकर आपसे हज़रत अबू तालिब से ये फरमाया कि देखो अगर सारी दुनिया अगर ये दुनिया मेरे एक हाथ पे चांद रख दे, दूसरे पे सूरज रख दे, तो फिर भी मैं इस काम से जिसका मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं इससे बाज नहीं आऊँगा। वो लिखता है कि ये सुनकर हज़रत अबू तालिब का दिल पसीज गया और आपने फिर ये कहा कि या रसूलल्लाह अब आप जो चाहें करें, आपका कोई बाल भी पीका नहीं कर सकता है। आपका कोई बाल, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और अब आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब सुनने इब्न माजा है कि साहिब सत्ता की किताब है। इस किताब के अंदर ये लिखते हैं हज़रत सलमान अबीज़र और मिक़दाद के फ़ज़ाइल के अंदर ये लिख रहे हैं कि रसूलुल्लाह की अल्लाह ताला ने इनके चचा हज़रत अबू तालिब के साथ हिफाजत फरमाई। किसके साथ हिफाजत फरमाई? हज़रत अबू तालिब के साथ आपने हिफाजत फरमाई। एक है कुरान, कुरान के बारे में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़लना व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि ये कुरान हमने नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब एक है कुरान और कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहा है और जिसके कलर के ऊपर ये कुरान नाज़िल हो रहा है उसकी हिफाजत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। अब ये इसी चीज़ को हिलियतुल औलिया के अंदर भी अबू नईम अस्फ़हानी ने ये लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत इनके चचा हज़रत अबू तालिब ने की। अभी आज की तकरीर का जो उन्वान है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन कि अल्लाह ताला मोहसिनीन से मोहब्बत करता है। ठीक है। अब उसूल गवा इसके अंदर वो ये लिख रहा है कि जब हज़रत अबू तालिब का मर्ज बढ़ गया, यानी कि जब आपकी मौत का वक्त करीब आया तो आपने अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों को इकट्ठा किया और उनसे ये कहा कि ए मेरे बच्चों, तुम हमेशा फ़ायदे में रहोगे जब तक तुम मोहम्मद की बात सुनते रहोगे और इसके हुक्म की पैरवी करते रहोगे। इब्ने हिशाम सिरत नबी में ये तहरीर फरमाते हैं कि अबू तालिब आपके पुश्तो पना और मददगार थे। जब अबू तालिब का विसाल हो गया तो कुरैश को आपको ईज़ा से रसानी में अब उनको ज़रूरत हो गई। अब एक दिन उन कुरैश ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर खाक डाल दी
اب جب وہ گھر آئے تو آپ کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ کا سر دھویا تو وہ روتی جا رہی تھی، تو رسول کہتے ہیں کہ بیٹا روتی کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا محافظ ہے۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک ان قریش کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے۔ اب یہ محافظ رسول جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ حاجی معین الدین ندوی خلفائے راشدین ہے ان کی کتاب، اس میں بھی یہی کچھ لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے والد ابو طالب ایک مکہ کے بہت ہی با اثر بزرگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی اور بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کے قبرستان میں بلند آہنگی کے ساتھ دعوت حق کی تبلیغ کا اعلان کیا۔ ابو طالب ہر موقع پہ سینہ سپر رہے، سرور کونین کو کفار کے پنجے سے، ظالم پنجے سے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان ابو طالب کے لیے بے شمار طرح طرح کی اذیتیں لوگوں نے آپ کے خاندان کو دی۔ تاریخ یعقوبی یہ بھی یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کا دل بسیج گیا۔ آپ اندر آئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی کے دائیں طرف 4 مرتبہ اور بائیں طرف 3 مرتبہ ہاتھ پھیرا اور پھر فرمایا، اے چچا، آپ نے چھوٹی عمر میں میری پرورش کی، یتیمی کی صورت میں کفالت کی اور بڑی عمر میں میری مدد کی، اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ کو جزائے خیر دے۔ اور آپ ابو طالب کی چارپائی کے آگے پیدل چلے اور مڑ مڑ کر کہنے لگے کہ تو نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی ہے، تجھے جزائے خیر ملے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا ہے کہ یہ کیا قبول ہے یا نہیں ہے، وہ بولے بھی نا، کیا یہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قبول ہے تو رسول جس کو کے لیے یہ کہہ دے کہ تجھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، کیا اس شخص کو اللہ کچھ کہے گا؟ کیا اس کی جو ٹکنے تک دوزخ میں اس کو ڈالے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب ان موسم کا سیرت حلبیہ میں یہی چیز بیان ہے کہ ایک روایت ہے کہ رسول ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، فرماتے جاتے تھے کہ اے چچا، تو نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے۔ اب معارج نبوت اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ رسول جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ تو نے اے چچا صلہ رحمی کا حق ادا کیا ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اب یہ مدارج النبوت ہے، یہ تمام اہل اسلام بھائیوں کی کتابوں سے یہ میں چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ چلتے چلتے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے چچا، تو نے بڑی صلہ رحمی کی میرے ساتھ اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ جامع الحدیث ہے سیوطی کی، اس نے بھی یہی چیز بیان کی ہے۔ ایمان ابو طالب سائم چشتی، اس نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب تاریخ ابن کثیر ہے، یہ 774 ہجری میں اس دنیا سے گیا ہے۔ اس نے بھی یہی لکھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو فرمایا، اے میرے چچا، آپ نے مجھ پہ ترس کھایا، رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میزان الاعتدال ذہبی 748 ہجری میں اس دنیا سے گیا۔ اس نے اس حدیث کو جھٹلا دیا کہ یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ان کے چہرے آپ دیکھیں، یہ معجم الاوسط ہے، عبرانی 360 ہجری میں اس دنیا سے کیا ہے، یہ بھی اب لکھ رہا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ چچا کے بعد آپ کی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. سوال پڑے بار محمد والے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن میں اپنی قمیض عطا فرمائی، ان کی قبر میں لیٹے، اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آج ہم نے بڑی عجیب و غریب چیز آپ نے دیکھی ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا. تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قمیض میں نے اس کو اس لیے پہنائی تاکہ یہ جنتی لباس پہنے، اور اس کی قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ اس کو قبر کی سختی سے میں محفوظ رکھ سکوں. یہ رسول پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ ابو طالب کے بعد مجھ سے زیادہ اچھا سلوک کرتی تھی. انہوں نے کہا انہا کانت احسن خلق اللہ الی سنی بعد ابی طالب، کہ یہ ابو طالب جس طرح مجھ پہ احسان کرتے تھے، ابو طالب کے بعد اس ہستی کے بعد یہ خاتون ہے جو میرے اوپر اس طرح سے اچھا سلوک اور میرے اوپر احسان کرتی ہے. اب آپ رحمت للعالمین ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ محسن انسانیت ہیں. اب اس محسن انسانیت کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے احسانات ہیں. اس محسن انسانیت کے جن ہستیوں کے احسانات ہیں وہی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المحسنین. اب جانب حدیث ہے احمد رضا خان بریلوی کی، انہوں نے بھی یہی چیز لکھی ہے کہ ابو طالب کے بعد یہ میرے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والی یہ خاتون ہے. فرائض السمتین اس کے اندر بھی یہی ہے، نور الثقلین کے اندر یہ چیز ہے، ارجاء المطالب کے اندر یہ چیز ہے، جناب المودت کے اندر یہ چیز موجود ہے، کنز الاعمال کے اندر یہ چیز موجود ہے. یہ تمام اہل اسلام کی معتبر کتابیں ہیں کہ جن کے اندر ان محسنین کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ کون سے محسنین ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب میں 4 اشخاص سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجیے. پوچھا کہ کون کون سے ہیں وہ لوگ، تو صحابہ کو رسول نے بتایا کہ ان میں علی ہیں، ان میں علی ہیں، ان میں علی ہیں. پھر پوچھا کہ باقی کون ہیں، پھر بتایا کہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. نور الابصار اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، مجموع الزوائد اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے کہ یہ جو خاتون جس کا میں جنازہ بھی پڑھ رہا ہوں یہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والی ہے. معرفت الصحابہ اس کے اندر یہ موجود ہے. اصطیاب عبد البر کی اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے. اصحابہ فی دبیل صحابہ اس کے اندر یہ موجود ہے. مقتل حسین، مناقب علی مغازری کی اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. اب علی یہ ریاض النظرہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہے مجھ پہ. اب جو خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان کرے اس کا کیا مقام ہوگا. اور جو رسول بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اب انہی کے بارے میں یہ کتاب ہے میرے پاس، سنن ابو داؤد اس کی تحقیق و تخریج کی ہے حافظ زبیر علی زئی. حافظ زبیر علی زئی اپنی اس سارے واقعے کے بعد کتاب کے نیچے وہ یہ لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی وفات اسلام پر نہیں ہوئی بلکہ کفر پہ ہوئی، اس لیے ان کا نماز جنازہ بھی نہیں ہوا. نبی نے نماز جنازہ پڑھی نہ علی نے پڑھی،
اور ابو طالب چونکہ نعمت اسلام سے انکاری ہی رہے اور شرک پر مرے، اس لیے ایسے آدمی کی تکفین اور تدفین کے لیے کوئی شرعی آداب نہیں ہے، حتیٰ کہ لفظ دفن کا بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ زبیر ریزئی اپنی طرف سے یہ ساری اس کی تشریح کر رہا ہے۔ یہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی تاریخ کی ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے کہ اے میرے چچا، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، صلہ رحمی کا حق ادا کیا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ اب اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیا کسی بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی جو اس نے بکواس لکھی ہے اس کے اوپر کیا FIR نہیں کٹوانی چاہیے؟ اس کے اوپر آج بھی یہ بے شک مر چکا ہے، اس کے قبر کے اوپر جا کے اس کی FIR کاٹنی چاہیے کہ یہ تو نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے کل ایمان کے باب کے لیے، جس کا ایک بھتیجا رحمت للعالمین ہے، جس کا بیٹا اس کا سید امیر المومنین ہے، جس کی بہو جو سیدۃ نساء العالمین ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، تو نے یہ گستاخی کیوں کی ہے؟ تجھے اس کا آج میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں اس کا جواب ہمیں بھی دینا ہے تجھے۔ اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، ابھی آج 7 محرم ہے۔ 7 محرم میں وہ شہزادہ جو جب تک زین پہ تھا اس وقت تک قاسم تھا، اور جب زین سے نیچے گرا تو تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے شہزادہ کی شان کے اندر ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ شہزادہ قاسم جب 5-6 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ ایک مرتبہ مدینے سے باہر نکلے تو ایک باغ میں ایک منافق ابو الکہل کھڑا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت قرآن کے بارے میں بہت زیادہ سمجھ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کے اندر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے، قُلْ اعْمَلُوا عَمَلَكُمْ فَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں تم اپنے اپنے اعمال کرتے جاؤ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں۔ شہزادہ قاسم سے پوچھتا ہے کہ اس آیت کا تو مطلب بتائیں، تو شہزادہ قاسم نے اس منافق سے یہ کہا کہ تم بتاؤ کہ تم اس آیت میں مومنین سے کیا مراد لیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان مومنین اس سے مراد لیتے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی اس وقت کیا کر رہی ہے گھر میں تمہاری بیوی؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب جب علم نہیں ہے تو شہزادہ قاسم نے کہا کہ اے ابو الکہل میری طرف دیکھ، اور جب اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پیچھے 40,000 تک شہزادہ قاسم اس کو نظر آئے۔ پھر گرنے لگا، پھر کہا کہ دائیں طرف دیکھ۔ اس نے دائیں طرف دیکھا تو 40,000 کے قریب، پھر جس طرح سے شیشے کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر شہزادہ قاسم کی تصویر اس کو نظر آ رہی ہے، وہ شہزادہ قاسم ہر طرف اس کو نظر آئے۔ پھر جب اس نے بائیں طرف اس کو دیکھا تو بائیں طرف بھی یہی حالت تھی۔ اب وہ بے ہوش ہو کے گرنے لگا تو آپ نے شہزادہ قاسم نے اس کو کہا کہ جب تو مجھ جیسے بچے کو نہیں سمجھ سکتا تو تو ہمارے جد کو کیا سمجھے گا؟ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اختتام کرتا ہوں۔